إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ 27 نمبر کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ اعراف سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی آیات کے اندر سورۃ اعراف کی یہ آیت 54 نمبر، اس آیت کو ایک اہمیت حاصل ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ اپنی توحید کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا ہے۔ تو اس صورت کو ایک عظمت حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ 6 دن فرمائے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے اللہ عالم۔ ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جو چاہے، لفظ کن کہہ کے 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ جو چاہے بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس طرح کر کے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کی سمجھ کے قریب ہر چیز کو کیا ہے کہ انسان سمجھ سکے کہ یہ چیز ایسے بنتی ہے، یہ چیز ایسے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان اور دنیا کو 1 سیکنڈ میں بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، جن کا اختتام آ کے جمعے پہ ہوتا ہے۔ اتوار سے شروع ہو کر اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن آ کے سب چیزوں کو پورا کیا، اور جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ تو یہ جو 6 دن کیا حکمت ہے، اللہ عالم کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اب آگے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ 6 دن دنیا کے 6 دن تھے، یہ 6 دن جو ہے وہ کون سے 6 دن ہیں؟ سورج کے ارد گرد زمین گھومنے سے 6 دن بنتے ہیں، تو آسمان اور زمین سے پہلے 6 دن کس حساب سے تھے؟ کیا وہ اس حساب سے تھے جیسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے 1 دن کو دنیا کے 50,000 سال کے برابر بتایا ہے؟ تو یہ اس حساب سے 6 دن ہے؟ کس حساب سے 6 دن ہے اللہ عالم۔ بس غالب یہ ہے کہ یہ اسی حساب سے بنیں گے جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے قیامت والا دن قائم کرنا ہے، جو دنیا کے 1,000 سال یا دنیا کے 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے۔ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو دن بنتے ہیں، اس حساب کے دنوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا،
ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ یہ مستوی کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ مستوی کا معنی ہے علی، ارتفع، بلند ہوا، اوپر ہوا۔ کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس عرش پہ بیٹھنے کی یا مستوی ہونے کی، اللہ اعلم۔ ہم اتنا اسی مستوی سے، استوا سے لفظ مستوی نکال لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم کوئی ایسا معنی نہ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں پورا نہ اترتا ہو۔ اس لیے اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ کیفیت کیا ہے، اللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 دفعہ فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ عرش، آسمان جتنے ہیں 7 آسمان، ان سب آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ اور کرسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی یہ کرسی زمین و آسمان سب پہ جو ہے وہ حاوی ہے۔ اور اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس عرش پہ مستوی ہے۔ کیفیت کیا ہے، اللہ عالم۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ استواء علی العرش کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ الاستواء معروف والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ لفظ استواء یہ اپنے اندر معنی سمجھ آ رہا ہے، استواء کا معنی استوا، اس کی کیفیت بیان کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور اس پہ ایمان لانا جو ہے وہ واجب اور ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ استواء کیسے ہوا، کس طرح تھا، کیا کیفیت تھی، فرمایا یہ بدعت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات پہ جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ ہی ہے رات کے ذریعے دن کو چھپا دیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، کہ وہ رات اس کے پیچھے جو ہے وہ دن کے پیچھے جلدی سے آ جاتی ہے۔ حثیثاً کا معنی جلدی ہوتا ہے، یعنی درمیان میں کوئی وقفہ نہیں آتا ہے کہ پہلے رات آئی، دن ہوا، پھر کچھ وقفہ ہوا اور پھر بعد میں رات آئی، نہیں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج، چاند، ستارے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تابع ہیں، یہ مسخرات ہیں، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آرڈر دے کے فرمایا خبردار، اسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی اللہ کا ہی حکم چلنا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے آرڈر سے باہر نہیں ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ کی ذات، بابرکت ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے، وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے، برکت والا ہے، یعنی عظمت والا ہے، مقام ہے اس اللہ کے لیے، اور وہی رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے کے بعد، اپنی عظمت بیان کرنے کے بعد اب آگے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک حکم ہے، ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے۔ فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے مانگو۔ کس انداز سے مانگنا ہے؟ تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے مانگو تضرعا، آہو زاری کر کے، وخفیہ، اور علیحدہ تنہائی میں چھپ کے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ جو مانگنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دعا کرنا، یہ جو مانگنا ہوتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے، آپ سمجھ لیں، جس سے کسی بندے کو کوئی استغنا نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو ہے وہ گویا کہ استغنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دے یا نہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بات ماننا
اور اللہ کے آرڈر کو پورا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ ہر بندے کی ضرورت ہے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر کسی بندے سے مانگا جائے تو وہ بندہ ناراض ہوتا ہے اور اس کو برا فیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ عربی میں جس جانور کا دودھ نکالا جاتا ہے نا، تو اس کے دودھ کے تھنوں کو عربی میں ضرع بولا جاتا ہے، اور جب بچہ اپنا ماں کا دودھ پینا چاہتا ہے، جانور کا بچہ، گائے کا، بھینس کا، تو جب اس کو بھیجا جاتا ہے اپنی ماں کی طرف، دودھ نکالنا ہوتا ہے، دودھ نکالنے سے پہلے تو وہ جب جا کے اپنے ماں کے اس دودھ کو طلب کرتا ہے تو اتنے زور سے جاتا ہے کہ ڈر ہے کھینچ کے نہ لے کے چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس طرح مانگو کہ گر گڑا کر کے، جیسے بچہ اپنے ماں کے دودھ کے لیے بلبلاتا ہے، وہ جانور کا بچہ دوڑتا ہے ماں کے دودھ کی طرف جب اسے چھوڑا جاتا ہے، تو ایسے ہی تم اپنے رب سے آہو زاری اور تضرع کر کے مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے کہا ہے تضرع کر کے مانگو، وخفیہ، اور فرمایا کہ خفیہ طور پہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے اعلان کر کے مانگنا کہ اللہ ہمیں یہ دے دے، ہم تجھ سے لینے آئے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دے دے، یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو خفیہ طور پہ مانگنا ہے۔ انسان جو ہے وہ رب سے آہستہ مانگے اور علیحدہ ہو کے تنہا مانگے۔ یہ اجتماعی طور پہ دعائیں کرنا یا اونچی آواز سے دعا کرنا یہ مطلوب یا مقصود نہیں ہے۔ اصل دعا کے اندر اس عبادت میں یہ ہے کہ آہستہ کی جائے اور علیحدگی میں کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ معتدین، اعتداء کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کوئی انسان دعا کرنے میں حد سے گزر رہا ہے یا کوئی انسان جو ہے کسی اور کام میں حد سے گزر رہا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پہ اصلاح کے بعد، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے کے بعد اب زمین میں دوبارہ فساد نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے خوف اور طمع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اس کے اندر انسان کو طمع اور لالچ بھی ہونا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اس میں انسان یعنی اس بے رخی سے نہیں مانگنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ہے تو دے دے یا نہ دے دے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو ایک طمع اور لالچ کر کے مانگنا ہے، اور مانگتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہی مجھے دینا ہے، تو نے نہ دیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اب ان آیات میں اگر غور کریں تو یہاں دعا کرنے کی اس کی چند ایک صفات بیان کی گئی۔ پہلا فرمایا ہے تضرعاً، دوسرا خفیتاً، تیسرا فرمایا ہے خوفاً، اور چوتھا فرمایا ہے طمعاً۔ دعا کے اندر انسان کو یہ چیزیں اگر پوری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ قریب ہے محسنین کے، احسان کرنے والوں کے بالکل قریب اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت نیک کرنے والوں سے دور نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھو تو صحیح، لیکن دعا کے اندر یہ چیزیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی صورت میں آتی ہے، پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو اس بارش آنے کی خوشخبری لے کے آ رہی ہوتی ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے جو ہوا پہلے آتی ہے یہ اس خوشخبری کو لے کے آ رہی ہوتی ہے
کہ اب جو بارش آ رہی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بادل ہوتے ہیں، جب بادل بھاری ہو جاتے ہیں تو سقناہ لبلد میت، تو ایک بنجر زمین کو ہم اس کے ذریعے سراب کرتے ہیں، فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں سے بارش نازل فرماتا ہے، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتا ہے۔ اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو آباد کر کے اس سے جو ہے وہ پھل نکال سکتا ہے، اسی طرح فرمایا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مردوں کو بھی جو ہے وہ زندہ کریں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ زمین بنجر کو بارش نازل کر کے آباد کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قبر سے مردوں کو بھی یا قیامت والے دن مردے کو بھی اسی طرح زندہ کر دے گا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ، اور جو اچھی جگہ ہوتی ہے، جو ایک اچھی صاف ستھری زمین ہوتی ہے، طیب زمین ہوتی ہے، وہ اپنا پھل جو ہے، اپنے جو اس کے پودے ہیں، اللہ کے حکم سے زیادہ نکال دیتے ہیں۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، جو خراب زمین ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ سوائے اس کی پیداوار جو ہے وہ بہت کم نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش سب پہ برابر ہوتی ہے۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زمین سے بیان فرمایا ہے، اور بظاہر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبات سے اس کو تعبیر کیا ہے، لیکن واللہ عالم مفسرین اس سے مثال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارش یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سب پہ نازل ہوتا ہے، لیکن اس سے جو لوگ طیب ذہن والے ہوتے ہیں، جو پاک ذہن والے ہوتے ہیں، وہ تو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ فائدہ اٹھا کے بہت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ لیتے ہیں، اور جو اس میں جو ہے وہ تنگ ذہن والے ہوتے ہیں، اور جو اس میں جو ہے وہ نہیں چاہتے ہوتے اس طرح کر کے، نہیں سمجھنا چاہتے، انہوں نے پہلے ہی اپنے آپ کو جو ہے اندر ان کا نفس برا کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس احکامات سے وہ کم ہی نصیحت لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم جو ہے اپنی آیات کو کھل کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان فرما رہا ہے، جن واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، فلاں قوم والے اس پہ ایمان لے آئے، ان کو نتیجتاً رزلٹ یہ ہوا، فلاں قوم والے ایمان نہ لائے، ان کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے نوح علیہ السلام کے واقعے سے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس جانے کے بعد یہی کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، صرف اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر اس بڑے دن کے عذاب سے، قیامت والے دن جو بہت بڑا دن ہے، اس دن کے میں عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ یہ دعوت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو انہی الفاظ میں دی تھی۔ قال الملأ من قومه، ان کے قوم کے بڑے لوگوں نے یہ کہا، الملأ قوم کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا نوح علیہ السلام کو، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تو آپ کو ایک واضح غلطی میں دیکھ رہے ہیں، کہ آپ ایک بہت بڑی غلطی میں پڑ رہے ہیں، ہمیں یہ کہہ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں،
میں کسی غلطی میں نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کیا اس بات سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے جو ذکر ہے، جو پیغمبری ہے، وہ اللہ نے ایک بندے پہ نازل کر دی، علی رجل منکم، کہ تم میں سے ایک بندے پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سب کچھ نازل کر دیا ہے۔ کیا اس سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ کیا اس سے تمہیں حیرانگی ہو رہی ہے؟ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم جو ہے وہ ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے مجھے تمہارے لیے۔ فَكَذَّبُوهُ، قوم والوں نے ایمان لانے کے بجائے کیا کیا؟ جھٹلا دیا ان کو، بجائے ایمان لانے کے انکار کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، فرمایا ہم نے انہیں نجات دے دی، اور ہم نے کس طرح نجات دی نوح علیہ السلام کو، ان کو بھی اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے، فی الفلک کی، ایک بہت بڑی کشتی میں ہم نے ان کو نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ ایسی قوم تھے جو اندھے ہو رہے تھے۔ ایک اندھے لوگوں کی جو ہے وہ قوم تھی جن کے سامنے واضح دلائل سب کچھ واضح ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا قوما عمین، ان کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ غرق کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اسی طرح قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد جو ایمان نہیں لائی تھی، کافر تھے، ان کا بھائی کہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، قوم عاد کے لوگوں نے بھی یہی کہا، ان کی قوم میں سے سرداروں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، کہ اے ہود ہم آپ کو کسی غلطی میں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ کم عقلی میں دیکھ رہے ہیں۔ سفاہ کہتے ہیں کم عقل ہونا، سفیہن، کہ یہ بندہ سفی ہے، سفاہن سے ہے کم عقل ہونا، کہ یہ جو باتیں کر رہے ہو کوئی عقل مند لوگوں کی نہیں ہے۔ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اور بے شک ہم تجھے جو ہے وہ گمان کر رہے ہیں کہ آپ تو جھوٹے ہیں، اب جو باتیں کر رہے ہیں وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، جو تم ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو یہ تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی جھوٹے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، فرمایا اے میری قوم کے لوگوں میرے اندر کوئی کم عقلی نہیں ہے، لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کے آیا ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں اپنے رب کے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہاری طرف ایک ناصح بن کے، خیر خواہ بن کے، ایک امانت والا آپ بن کے تمہاری طرف آیا ہوں، کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، جو میرے رب نے حکم دیا ہے
اس کو میں پوری کی پوری خیر خواہی کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ تمہارے تک پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تم اس بات کی وجہ سے تعجب میں پڑے ہو کہ تمہارے رب نے اپنا ذکر ایک بندے پہ نازل کر دیا ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، ایک بندے پہ کیسے اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا؟ ایک بندہ، ایک انسان کیسے اللہ کا جو ہے وہ رسول بن سکتا ہے؟ اس لیے تعجب میں پڑے ہوئے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اللہ نے فرمایا یاد کرو اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلفاء بنایا ہے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں لے کے آیا ہے۔ اور یاد کرو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اس طاقت میں بہت وسعت دی ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا ہے سورۃ فجر میں کہ یہ قوم عاد ایسی تھی کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قوم کی طرح کے کوئی دوسری قوم پیدا نہیں کی گئی ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی تھی۔ اور یہ دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ من اشد منا قوہ۔ آج بھی جا کے قوم عاد کے جو ان کے مسکن تھے، ان کے جو وہ رہنے کی جگہ تھی، آج بھی اسی طرح کھڑی ہیں۔ جائے جا کے انسان دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے کس طرح کر کے پہاڑوں کو تراش تراش کر کے انہوں نے گھر بنا لیے۔ اتنی طاقتور قوم تھی کہ پورے درخت کو جو ہے وہ زمین سے یوں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں نہیں کی ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، کہنے لگا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس لیے آئے ہو؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جن چیزوں کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں، اس لیے آئے ہو؟ اگر تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے چھڑانا چاہتے ہو تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ جس کا تم وعدہ کرتا ہے، لے آ، وہ لے کے آ جا عذاب جس کا تم وعدہ کرتا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے میں سے ہو، بجائے اس کے کہ ایمان لے کے آتے، کہتے جس عذاب کی تم ہم سے دھمکی دیتے ہو، تعدنا جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے کے آ جا اگر تم سچا ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا تحقیق تمہارے پاس واقع ہو گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب اور غضب۔ رجسن بمعنی عذاب کے ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب جو ہے واقع ہو رہا ہے جو تم ایمان نہیں لا رہے ہو۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم میرے ساتھ ان اسماء میں ان ناموں میں بحث کر رہے ہو جن کے تم نے نام رکھے ہیں تمہارے آباء و اجداد نے، اور یہ میرا معبود ہے، یہ فلاں ہے فلاں، جن کے نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ان کے معاملے میرے ساتھ جو ہے وہ بحث کرتے ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، فرمایا ہم نے انہیں نجات دے دی، حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے نجات دے دی۔ والذین آمنوا معہ، ان کو بھی اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دے دی، برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، ہم نے ان کو دابر، ویسے دابر کا معنی ہوتا ہے پیچھے سے کاٹنا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی جڑ جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دی۔ فقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا
قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم سمود کو، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جیسے قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، ایسی ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے اپنی قوم کو وہی پیغام دیا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے تمہارے رب کی طرف سے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی، لکم آیا، تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے واقعہ آئے گا، ہم اس پہ مزید بحث کریں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے طرف یہ نشانی ہے، ناقۃ اللہ، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، چھوڑ دو یہ جہاں کہیں سے کھا رہی ہے، اس کو کھانے دے، کوئی بندہ اس کو روکے نہ، کہاں سے کھا رہی ہے کہاں سے نہیں کھا رہی ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس اونٹنی کو تم کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، اگر تم نے کوئی تکلیف دے دی فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تمہیں جو ہے وہ عذاب علیم پکڑ لے گا، تمہیں دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں پیچھے آنے والے بنایا ہے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین پہ رہنے کی جگہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ تم رہ رہے ہو۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اس زمین کے اندر جو اس کی یعنی نرم جگہ ہے وہاں تم اپنے محلات بناتے ہو۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، سہول یہ سہل پہاڑ اور جبل کے مقابل میں بولا جاتا ہے، یعنی جہاں نشیب زمین ہے، نرم زمینیں ہیں، وہاں تم بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا، اور پہاڑوں کو کوریت کے انہیں جو ہے وہ تراش کے تم بہت بڑے وہاں پہ بھی گھر بنا لیتے ہو۔ یہ سب اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے یہ سب کچھ کی طاقت دی ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ قال الملأ الذین استکبروا، قوم کے بڑے سرداروں نے جو تکبر میں تھے ان کی قوم میں سے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو کمزور تھے، جو ایمان لے کے آ گئے تھے صالح علیہ السلام پہ، کچھ لوگ ایمان لے کے آئے جو کمزور تھے، اور جو متکبرین لوگ تھے انہوں نے کہا اتعلمون ان صالح مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو، یقین کرتے ہو کہ صالح علیہ السلام رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، آگے سے ایمان والوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں، انا بما ارسل به، جو کچھ وہ لے کے آئے ہیں ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہم اس پہ ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، جنہوں نے تکبر کیا انہوں نے آگے سے یہ کہا انا بالذي آمنتم به کافرون، ہم اس چیز پہ جس پہ تم ایمان لا رہے ہو ہم اس سے کفر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایمان والوں کی طرح ایمان لاتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کفر کرتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، تم مانتے ہو تو مانتے رہو، ہم نہیں مانتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اونٹنی کا نکلنا، اس کا حکم تھا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی ہے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کے پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیے، اسے جو ہے وہ مار دیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور وہی کہا کہ اے صالح جس کا تو ہمیں ڈراتا ہے نا وہ لے آ ہمارے اوپر عذاب، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو لے آ وہ عذاب جس کا تو کہتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایک زلزلے نے آ کے پکڑا،
کچھ قرآن مجید کی دوسری جگہ پہ دوسرے مقام پہ صیحہ چیخنے بھی بولا گیا ہے، گویا کہ دونوں عذاب ان پہ آئے ہوں گے، چیخ کا بھی عذاب ان پہ آیا ہوگا اور زلزلے کا بھی عذاب آیا ہوگا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے ہی انہی گھروں میں اوندے ہو کے پڑے ہوئے تھے، اوندے ہو کے مرے پڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے علیحدہ ہوئے، ان سے منہ موڑ کے چلے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہا اے میری قوم کے لوگو، میں نے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہیں بڑی بڑی نصیحتیں کی تھیں، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن افسوس کہ تم نصیحتوں والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے تو تمہیں بڑی نصیحتیں کی تھیں لیکن تم نہ مانے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے، اور انہیں جس مقام کی طرف بھیجا گیا تھا فلسطین اور اردن کے درمیان ایک جگہ، جس علاقے کی طرف انہیں جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی تھے، بھیجا گیا تھا ان کو اس سرزمین کی طرف جس کو اس وقت صدوم بولا جاتا تھا، اور بڑی یہ سرسبز اور شاداب زمین تھی، ہر طرح کے غلے وغیرہ یہاں پہ ہوتے تھے، اور یہاں پہ یہ قوم لوط آباد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ یہ ایک ایسی برائی کے اندر، ایک ایسے جرم کے اندر مبتلا تھے کہ وہ گناہ، فرمایا آج تک کسی نے وہ گناہ نہیں کیے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب بھیجا ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف، اور آ کے انہوں نے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم ایک ایسی بے حیائی کر رہے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، آج تک تمام جہانوں میں سے کسی نے وہ برائی نہیں کی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ تم مردوں کے ساتھ جو ہے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، عورتوں کے بجائے مردوں سے جا کے بے حیائی کرتے ہو، مردوں سے اور بچوں سے ایسا کرتے ہو، یا مردوں سے کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے گزر رہے ہو بے حیائی اور برائی میں۔ آج تک کسی نے جو ہے یہ برائی نہیں کی ہے جس برائی میں تم جو ہے وہ پڑے ہوئے ہو۔ قوم نے آگے سے کہا وَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، قوم نے آگے سے کہا نکال دو ان کو اپنی بستی سے، أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ انہیں بھی پتا تھا کہ اس طرح کے برے کام کرنے والے پاک نہیں ہوتے ہیں، پاکیزہ نہیں ہوتے ہیں۔ پاکیزہ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیزوں سے بچتے ہیں۔ قوم کا جواب یہ تھا، بجائے ماننے کے یہ کہا کہ نکال دو ان کو بستی سے، یہ ہمارے لائق نہیں ہیں، گویا کہ ہمیں گندگی میں رہنا جو ہے وہ پسند ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دے دی، اس کے گھرانے کو بھی نجات دے دی، وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے کہ اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس کے علاوہ باقی سب کو ہم نے اس کے گھرانے کو نجات دے دی۔ کانت من الغابرین، وہ اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی یہ دو پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن اس مذہب میں، اس دین میں، مسلمان اگر بیوی نہیں ہوئی تو نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسلام میں اگر اہل کتاب کی عورت ہے کسی مرد کے زوجیت میں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر کوئی دوسری کافر عورت ہے تو اس سے مسلمان کا نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ بارش برسائی۔ یہ بارش کیا تھی؟ پتھروں کی اور آگ کی بارش۔
فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پھر اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین علاقہ ہے، اور یہ علاقہ جو مدین کا ہے اس راستے میں آتا ہے، مدینہ سے اوپر کر کے اگر ہم شمال کی طرف جائیں تو وہاں پہ یہ علاقہ آتا ہے۔ حجاز سے اگر ہم معان کی طرف جائیں تو راستے میں یہ مدین آتا ہے۔ اس مدین کے بستی کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے یہی پیغام دیا تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں۔ اور اس قوم کا بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لوگوں ماپ تول میں پورا کیا کرو۔ جب کسی سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ جو ماپ تول کے دینا ہوتا ہے یا ماپ کے دینا ہوتا ہے یا گن کے دینا ہوتا ہے، اس میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، لوگوں کی چیزیں دھوکے سے کم نہ کیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پہ اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اصلاح کی ہے، تمہیں بھیجا ہے، فرمایا اس کے اندر کوئی فساد نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اے قوم شعیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ تبلیغ کی کہ راستوں پہ جا کے مت بیٹھا کرو، راستوں کے اندر سڑکوں میں بیٹھ کر ایمان والوں کو دھمکیاں دینا ایسا نہ کرو کہ راستے میں بیٹھ کر ڈراتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو، من آمن بہ، جو اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، وہ تبغونہا عوجا، اور تم اس میں جو ہے وہ ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو مفسدین کا انجام کیا ہوا، فسادیوں کا انجام کیا ہوا، کیسے جا کے پیچھے جا کے وہ فساد کرنے والے لوگ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تم میں سے ایک گروہ اس پہ ایمان لے کے آ رہا ہے جو میں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ نہیں ایمان لے رہا، تو یا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتائے گا کون لوگ صحیح تھے اور کون لوگ صحیح نہیں تھے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، مدین کے لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، ان کے بڑوں نے کہا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، اے شعیب تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والے کو ہم اپنی بستی سے نکال پھینکیں گے، نکال دیں گے تمہیں۔ او لتعودن فی ملتنا، یا واپس آ جاؤ ہمارے دین میں ورنہ تمہیں نکال دیا جائے گا۔ قال اولو کنا کارہین، فرمایا جب ہم اس دین کو نہ پسند کرنے والے ہوں اور ہم اس دین کو جو ہے نہیں پسند کرتے تو کیسے تم ہمیں زبردستی اپنے دین میں لا سکتے ہو۔ فرمایا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، ہم نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا اگر ہم واپس تمہارے اس دین میں آ جائیں۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، دوبارہ کبھی نہیں آ سکتے ہیں، اللہ پہ ہم نے بہت بڑا جھوٹ باندھا اگر ہم واپس آ گئے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم دوبارہ واپس آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا،
ہمارے رب نے چاہا تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، الا یہ کہ ہمارے رب نے چاہا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر چیز پہ علم کے ساتھ، علم کے لحاظ سے وسیع ہے، وسعت والا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی سب سے بڑا جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، شعیب علیہ السلام کی قوم سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، وہ لوگوں اگر تم شعیب کے پیچھے لگ گئے تو خسارے پانے والوں میں سے ہو جاؤ، خسارہ ہو جائے گا، تمہیں زندگی میں بڑے نقصان پہ ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پھر ایک زلزلے نے آ کے پکڑ لیا۔ فاخذتهم الرجفہ فاصبحوا في دارهم جاثمین، اپنے ہی گھروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے اللہ کے عذاب کے بعد گرے پڑے تھے جیسے کہ وہ بالکل تھے ہی نہیں، اس طرح کر کے اوندے ہو کے اپنے اپنے گھروں میں پڑے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ فتول عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسى علی قوم کافرین، قوم کو جب عذاب آیا تو اپنی قوم سے شعیب علیہ السلام منہ موڑ کے چلے اور فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچا دیے تھے اور تمہیں نصیحت بھی کی تھی، تمہاری خیرخواہی بھی کی تھی، فکیف آسى علی قوم کافرین، پس میں ان کافروں پر کیا رنج کروں، کیا افسوس کیا جائے، کیا رنج و غم کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم کسی بھی بستی میں اپنے نبی کو بھیجتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم جو ہے بھوک دیتے ہیں، ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں لعلهم یضرعون، تاکہ وہ آہوزاری میں آگے بڑھ جائیں، تاکہ وہ آہوزاری میں اللہ کے آگے جو ہے گڑ گڑانے میں، اللہ سے مانگنے میں زیادہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بستی میں اپنے نبی کو بھیجتا ہے وہاں کے لوگوں کو بھوک اور غم یا انہیں تکلیف اور سختی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ رب سے زیادہ مانگنے والے بن جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کسی نہ کسی پریشانی میں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی دونوں حالتیں ہی خیر ہوتی ہیں، اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے اور اس میں وہ صبر کرتا ہے ایمان والا تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اگر ایمان والے کو کوئی نعمت آتی ہے اور اس پہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو ایمان والے کی دونوں حالتوں میں ہی خیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں اس کا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تاکہ یہ بندے ویسے تو میرے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، تکلیف آئے گی تو لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ آہوزاری کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس برے حالات کی جگہ پہ اچھے حالات لے کے آ جاتا ہے، بدحالی کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ خوشحالی کر دیتا ہے۔ حتی عفو، یہاں تک کہ جب وہ اچھی حالت میں ہو جاتے ہیں تو آگے سے پھر کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور راحت پیش آئی تھی، بھول جاتے ہیں کہ سختی بھی آئی تھی، اور کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے اندر جا کے تنگی اور سختیاں آئی تھیں، اور یہ ہے خود جب اچھی حالت میں ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر اللہ نے فرمایا ہم ان کو اچانک پھر پکڑتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ ان کو بے خبری میں آ کے پکڑتا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کو تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو انسان چاہتا ہے کہ تنگی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوری سنا کرے، اسے چاہیے کہ آسانی کے دنوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے واقعات بیان فرمائے اتنی بستیوں کے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، مدین کے، لوط علیہ السلام کی قوم کے، قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کو بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب کے لیے ایک جو ہے وہ بیان فرمایا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے کے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، یعنی رب سے ڈرتے، تو فرمایا ہم آسمان سے، زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز جو بہت بڑی چیز ہے جسے برکت بولا جاتا ہے، برکت کے اندر ایک ایسا معنی پایا جاتا ہے کہ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دینا۔ اب یہ کفر میں اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ ایک چیز ہے وہ زیادہ کیسے ہو جائے گی، اور رہے گی تو اتنی۔ تو اللہ تعالیٰ برکت دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ برکت چھین بھی سکتا ہے۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، نہ ہمارے مال میں برکت ہے، نہ ہی ہمارے اوقات میں برکت ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر بستیاں والے ایمان لے کے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، دو کام کر لیتے، دو کام ہو جاتے، تو فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے، زمین سے برکتیں کھول دیتے، ایمان اور تقوی کے نتیجے میں۔ رب کو ماننا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، پھر دیکھیں تھوڑی چیز زیادہ کیسے ہو جاتی۔ جب ہم اپنے بڑے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر دیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، وہ کون سا اسلام کا موضوع ہے جس کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب موجود نہ ہو؟ ان کی کتابوں کو اگر ہم ان کی زندگیوں پہ تقسیم کریں نا، کہ پیدا ہونے سے لے کے فوت ہونے تک، تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یومیاً ایک دن میں تقریباً 20 صفحے کے قریب بنتے ہیں۔ اب ظاہر بچپن بھی ہے، آگے علم پڑا بھی ہوگا، تو اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا کام بڑا کر لینا، یہ صرف اور صرف برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ویسے آپ لوگوں نے کبھی آزمایا بھی ہے اس بات کو کہ ہم کبھی قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں، کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں، تو ٹائم ختم ہی نہیں ہوتا، لمبا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی برائی کا کام ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کیسے گزر گیا، کیونکہ نیک کاموں میں برکت ہے۔ اگر انسان نیک اعمال کرنے لگ جائے نا، تو یہ صرف وقت میں برکت نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی اس جان میں، اللہ تعالیٰ مال میں، ہر چیز میں برکت دے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں بات بتا دوں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کسی کو یہ دعا مت دیا کرو کہ اللہ تیری عمر لمبی کرے، یہ نہ دعا دو۔ لمبی عمر ہونا کوئی نعمت نہیں ہے، بلکہ لمبی عمر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ بیچارہ محتاج اور رگڑ رگڑ کے مرے، کیونکہ انسان جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت لمبی عمر ہو جاتی ہے، تو وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔
پھر وہ جو محتاجگی ہے نا، وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارذل العمر کہا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ تو وہ کہا کرتے تھے کسی کو دعا دینی ہو نا تو یہ دعا دو کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، یہ دعا دو۔ یہ کہنا نا اللہ تعالیٰ تیری عمر لمبی کرے، کہتے ہوتے تھے یہ بد دعا ہے، دعا نہیں ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری زندگی میں برکت ڈالے، یہ دعا دے کہ تھوڑے ٹائم میں اللہ زیادہ کام لے لے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب انہیں اس حالت میں آ جائے کہ یہ رات کو سو رہے ہوں، رات کو سو رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اچانک انہیں عذاب کو آ کے پکڑ نہ لے؟ کیا یہ اس سے جو ہے وہ انہیں ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم رات کو سو رہے ہوں اچانک اللہ آ کے پکڑ لے گا؟ آج کل جو انسان گناہ کرتا ہے اور اس امید پہ ہے کہ اللہ میں توبہ کر لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں توبہ کر لوں گا، اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب جو ہے وہ دن کے وقت لے کے آ جائے، دن میں جب سورج نکلا ہوتا ہے، جب ضحیٰ کا ٹائم ہوتا ہے، چاشت کا ٹائم ہوتا ہے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور یہ لوگ اپنی کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت آ کے عذاب جو ہے وہ نازل کر دے۔ کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ چڑھتے دن کو، جب دن چڑھ رہا ہوتا ہے وہ وقت ضحیٰ کا ہوتا ہے، اس ٹائم عذاب آ جائے اور یہ جو ہے اس وقت کھیل میں پڑے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے عذاب سے ہی بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے عذاب سے صرف وہ قوم ہی ہے بے خوف ہوتی جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، ورنہ ایمان والے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء واصبناهم بذنوبہم، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بعد جو اب لوگ زمین پہ رہ رہے ہیں، اب زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں، کیا انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور وہ کچھ نہیں سن سکے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، اللہ نے فرمایا یہ ہیں بستیاں جن کے واقعات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کے آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، فرمایا وہ ایمان نہ لائے جس طرح کہ انہوں نے شروع میں جو ہے وہ جھٹلا دیا، جیسے پہلے جو ہے وہ جھٹلایا ایسے ہی بعد والوں نے بھی اسی طرح جو ہے وہ جھٹلایا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے کافر قوم کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اللہ نے فرمائے اکثر لوگوں کو ہم نے کبھی بھی اپنے وعدے کا پکا نہیں پایا، کبھی بھی وعدہ وفا نہیں پایا، ہمیشہ جو ہے وہ وعدے پورے نہ کرنے والے ہی ہم نے پائے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اکثر لوگوں کا کبھی کسی بات پہ یہ نہیں رہتے تھے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان کے اکثر کو ہم نے فاسق ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، پھر اللہ نے فرمایا پھر ان کے بعد، ان بستیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے نبی، اپنے پیغمبر اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے اپنی نشانیاں دے کے فرعون کی طرف بھیجا، وملئه، اور فرعون کے لشکر کی طرف، فظلموا بها، انہوں نے بھی ظلم کیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ ایسے فسادیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا فرعون، اے فرعون میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے اوپر حق یہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلائل لے کے آیا ہوں۔
اس لیے فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل قوم کو جانے دے، ان کو بھیج دے۔ فرعون جو مصر میں تھا، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرعون بہت بڑے ظلم کرتا تھا اسرائیل قوم پہ، اور یہ مصر میں تھے، اور یہ اصل گئے ہوئے تھے فلسطین سے، قانان سے، تو انہوں نے واپس وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لانا چاہتے تھے، تو فرعون آنے نہیں دیتا تھا۔ فرعون کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑا ظالم تھا، بلکہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، آگے سے فرعون نے کہا اچھا تیرے پاس کوئی نشانی ہے، لے کے آ، دکھا تیرے پاس کیا نشانی ہے اگر تو سچا ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈال دی، فوراً وہ لاٹھی جو ہے ایک اژدہا بن گئی۔ ثعبان ایک بہت بڑے سانپ اور اژدہے کو بولا جاتا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو ہاتھ اچانک جو ہے یکا یک جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک چمکتا ہوا ایک روشن ہاتھ بن گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، بجائے ماننے کے، جبکہ نشانی بھی خود مانگی تھی، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، کیا ہے تمہاری رائے، کیا ہے تمہارا خیال کہ یہ تو اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، کہنے لگے اس کو مہلت دے دے، ٹائم دے دے، اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں بھیج دے، آواز لگا دے کہ جتنے بھی جادوگر ہیں آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، مقابلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ اگر یہ جادو لے کے آیا ہے، اس طرح کی نشانی لے کے آیا ہے، تو اس طرح کی نشانی تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ یأتوک بکل ساحر علیم، تیرے پاس بڑے بڑے جاننے والے جادوگر لائے جائیں گے۔ اب وہ دن طے ہو گیا، فرعون اپنے جادوگروں کو بلا کے لے آیا۔ جادوگروں نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں تمہیں بڑا مقام میرے پاس ملے گا اگر تم بڑے ہو گئے، تمہارا جادو کامیاب ہو گیا۔ وجاء السحرة فرعون، اور یہ جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے ان لنا اجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمیں کوئی اجر، ہمیں کوئی مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آ گئے؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں بہت کچھ ملے گا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، بڑا تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقرب بنا دیے جاؤ گے، تمہیں میری پارٹی میں بڑی بڑی وزارتیں مل جائیں گی، تمہیں میری حکومت میں بڑے بڑے وزیر مشیر بنا دیا جائے گا، تمہیں مقربین میں بنا دیا جائے گا، تمہیں مشیر خاص بنا دیے جاؤ گے، یہ تمہیں ملے گا۔ اب یہ بہت بڑی چیز تھی عام لوگوں کے لیے۔ جادوگر چھوٹے چھوٹے جو شہروں میں گھوم گھوم کے اپنے کرتب دکھا دکھا کے لوگوں سے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ تم بادشاہ کے وزیر بن رہے ہو، مشیر بن رہے ہو، تمہیں بڑی بڑی جو ہے وہ عہدے مل رہے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اب جب میدان سج گیا، سب آئے، انہوں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی، اچھا ہم اپنا جادو دکھائیں، ہم ڈالیں؟ فرمایا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ تم ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے، یعنی ہم اپنا جادو دکھائیں۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنا جادو ڈالا، اپنی رسیاں انہوں نے پھینکی، اللہ نے فرمایا سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ واسترہبوہم، اور انہیں جو ہے وہ ڈرا دیا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ اتنا جادو تھا کہ اس جادو سے لوگوں کی آنکھوں پہ ہوا اس کا اثر۔ عموماً یہ جو جادو ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ایک جادو جو سحر تخیل ہوتا ہے، یہ انسان کے خیالات پہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو انسان چیز ویسے کی ویسے رہتی ہے،
اس کی جو آنکھیں ہیں نا ان دیکھنے والے کی، اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سحر اعین الناس، اصل جادو ان کا لوگوں کی آنکھوں پہ ہوا تھا، اور لوگ ان سے جو ہے وسترہبوہم، اور لوگ ان سے جو ہے وہ ڈرے تھے۔ اب مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی طرف نے وحی کی ہے، موسیٰ تم بھی ڈال دو اپنی لاٹھی کو، ڈالو اپنی لاٹھی کو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، اپنا عصا پھینکا، عصا ڈالا، تو اس نے سارے بنے بنائے کھیل کو جو ہے وہ نگل گیا۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ جتنا انہوں نے وہ جادو کیا تھا وہ سارے کے سارے کو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اژدھا تھا سب کو نگل گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب حق واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا، اور وہ باطل ہو گیا جو انہوں نے جادو کیا تھا، وہ سب کا سب ختم۔ جیسے وہ جادو سب کا سب جو ہے وہ ٹوٹ گیا، سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، سمجھ گئے کہ یہ رب کا معجزہ ہے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہاں پہ چھوٹے اور ذلیل ہو گئے۔ وَانْقَلَبُوا، پھر گئے، سب جادو ان کا ناکام ہو گیا اور سب کے سب چھوٹے ہو گئے۔ جب وہ چھوٹے ہوئے تو ظاہر وہ جادوگر تھے نا، جانتے تھے کہ یہ ہمارا تو جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ لازمی رب کا معجزہ ہے۔ فوری اس کو دیکھا، فوری جب مغلوب ہوئے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ رب نے ایسا دکھا دیا، اے فرعون جن کو تم مقابلے میں لایا تھا وہ صرف ہار نہیں گئے بلکہ سیدھا جا کے سجدے میں گر گئے، اور آ کے کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم ایمان لائے رب العالمین پہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں، وہ ہے ہمارا رب۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون کا اچھا میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے کے آ گئے ہو۔ ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، مجھے لگتا ہے یہ سازش تم نے سب نے مل کے کی ہے، یہ جادوگر سارے کے سارے تم جو ہے وہ آگے والی جو پارٹی ہے نا ہماری مخالف پارٹی، اس سے ملے ہوئے ہو، یہ سب مل کر تم نے سازش کی ہے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تم نے اس لیے سازش کی ہے شہر کے اندر، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ یہاں کے لوگوں کو نکال کے لے جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے نا بنی اسرائیل کو میں لے جاؤں یہاں سے۔ فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے میں کیا ہوں، میں کتنا بڑا ہوں۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹتا ہوں۔ فرعون نے دھمکی دی، من خلاف مخالف سمت سے، یعنی ایک سائڈ کا ہاتھ کاٹ دوں گا، دوسری سائڈ کا پاؤں کاٹ دوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی پہ جو ہے وہ لٹکاتا ہوں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جب ایمان ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے نا دل میں تو پھر اس کو کوئی چیز نکال نہیں سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جادوگروں نے انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی رب کی طرف ہو رہے ہیں، تیری سائڈ چھوڑ رہے ہیں، اللہ اور رب العالمین اور موسیٰ اور ہارون کی سائڈ پہ ہو رہے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، کہا تو ہم سے صرف اس چیز کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پہ ایمان لے کے آ گئے ہیں، کہ جیسی ہمارے سامنے رب کی آیات آئیں ہم فوری ایمان لے کے آ گئے، اس کا ہم سے انتقام لے رہے ہو۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں ہمارے پہ صبر ڈال دے، ہم صبر کرنے والے بن جائیں، وتوفنا مسلمین، ہمیں مسلمان کر کے ہمیں وفات کر، یہ دعا کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، اب یہ مقابلے میں سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ اب یہ بجائے پہلے تو صرف بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام تھے،
اب یہ سارے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر قوم کے فرعون کے مشیروں نے، اس کے سرداروں نے، اس کے وزیروں نے اسے کہا، قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم کے کچھ لوگوں نے آ کے، جو اس کے ملا تھے، اس کی فوج، اس کے سردار تھے، انہوں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اے فرعون موسیٰ کو تو ایسی چھوڑ دے گا، اس کی قوم کو تو ایسی چھوڑ دے گا، انہیں کچھ کر، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچاتے رہے، اور تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دے، یعنی تیرے راستے کو اور تجھے جو معبود بنایا ہوا ہے اس کو وہ چھوڑ دے۔ قال سنقتل ابناءہم، فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرتے رہیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کے بیٹوں کو ہم زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غالب رہیں گے، ہم زور والے ہیں ان کے اوپر۔ یہ فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا۔ ادھر دوسری سائڈ پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو، تکلیف آ رہی ہے نا، صبر کرو، ان الارض للہ، جان لو کہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے زمین پہ رکھتا ہے، زمین اللہ کی ہے، اللہ یہ لوگ آپ کے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کو ختم کر کے دوسروں کو لا سکتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، فرمایا کہ انجام متقین کا ہوتا ہے، انجام کے لحاظ سے کامیاب ہونے والے متقی ہوتے ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قوم بنی اسرائیل کے لوگ بجائے ماننے کے، بجائے شکر کرنے سے آگے سے یہ کہتے ہیں اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے ہمیں بڑی تکلیفیں دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کہا جاتا ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یہ پہلے سے کر رہا تھا۔ اب اس میں عموماً ایک بات مشہور ہے کہ اس کو ایک خواب آیا تھا کہ تیری سلطنت میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا جو تیری حکومت گرائے گا، تو اس لیے بچوں کو قتل کرتا تھا، لیکن واللہ عالم اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ وہ شاید بنی اسرائیل کی طاقت کمزور کرنے کے لیے، مردوں کو کم کرنے کے لیے، اس لیے ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ فرعونی ہمیں غلام بنا کے رکھ رہے تھے، ہمیں جو ہے وہ تکلیفیں رکھا گیا۔ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے کے بعد بھی یہ نہیں خاموش ہوئے کہ چلو اب تو رب کا پیغمبر آ گیا، نہیں، تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں فرعونی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، بہت جلد ایسا ہوگا کہ تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے گا۔ فَيَنظُرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم عمل کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آل فرعون کو پھر کئی طرح کے عذاب میں پکڑا۔ یہ جو فرعونی تھے، بالسنین، یہاں سے سنین سے مراد ایک تو قحط سالی کا عذاب ہے کہ قحط سالی میں پکڑا، پھل کم ہو گئے، اس لیے کہ تاکہ کسی طرح یہ فرعون کے لوگ، فرعون کی قوم کے لوگ ایمان لے کے آ جائیں۔ جبکہ ان کی حالت کیا تھی؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی اچھی حالت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کوئی بری حالت آتی تو کہتے ہیں یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، اس کی قوم کی وجہ سے برے حالات آ رہے ہیں۔ اچھے حالات آتے تو اپنی طرف کر لیتے، برے حالات آتے تو موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی طرف جو ہے وہ نسبت کر دیتے۔ الا انما طائرکم عند اللہ، اور تمہاری بدشگونی لینا اور تمہارا جو ہے وہ یہ نحوست لینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، آگے سے کہتے ہیں اے موسیٰ جتنی بھی اپنی نشانیاں لے کے آنی ہیں کہ جن کے ذریعے تو ہم پہ اوپر جادو کرتا رہے، لے کے آ جا، جو کچھ کر رہا ہے تو جادو کرنے والا سب کچھ کر لے، ہم تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ یہ جہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ اختصار موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں بیان پہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجے، طوفان بھیجا، اپنا طوفان کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے وہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ٹڈیوں کے ذریعے جو ہے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک چھوٹی سی جانور ٹڈی ہے، اتنی پھیلا دی کہ اس کا جو ہے وہ عذاب آ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والقمل، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک گھن کا کیڑا ہوتا ہے، ایک جو گھن لگ جاتی ہے جس کے لیے اس کو بھی قمل بولتے ہیں، کھا کے لکڑی کو یا اس طرح کر کے وہ گھن جو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ جو غلے کے اندر آ جاتا ہے اس کو بھی قمل کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے بالوں میں پڑ جاتا ہے کیڑا، ایک کیڑا جو ہے وہ لکڑی میں پڑ جاتا ہے، ایک کیڑا جو ہے وہ گندم کے اناج میں آ جاتا ہے، یہ سب کو قمل بولا جاتا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ ترجمے میں گھن کا کیڑا بول دیا جائے یا اس کو جوئیں بول دیا جائے، اللہ نے ان سب عذاب نازل کیے۔ والضفادع، اور اللہ تعالیٰ نے ضفادع، یہ جو ہے ضفادع، یہ ضفدع ان کی جمع ہے جس کو ہم مینڈک بولتے ہیں، اس کے عذاب بھیجا کہ ہر طرف مینڈک پھر رہے ہیں۔ والدم، اور اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا۔ پانی اٹھاتے ہیں، برتن بھرتے ہیں تو برتن لے کے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سارا اس میں خون ہی خون ہے۔ اللہ نے فرمایا آیات مفصلات، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی عذاب ان کے اوپر جو ہے وہ نازل کیے تھے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے معجزات تھے، یعنی کھلی نشانیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، انہوں نے تکبر کیا اور مجرم بنے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، اور جب کبھی ان کے اوپر عذاب واقع ہوتا تھا، قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جب کبھی عذاب ہوتا تو موسیٰ سے کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، دعا کر تیرے رب نے اس عذاب کو ہٹا لیا تو ہم ایمان بھی لے کے آ جائیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل قوم کو بھی بھیج دیں گے۔ ماننے کے بجائے یہ کہتے، یعنی ایک دفعہ عذاب ٹل جائے موسیٰ پھر ہم تیری بات مان لیں گے، پھر جو تم کہے گا ویسے ہی ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ، پھر اگر کچھ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو جو ہے وہ ہٹا دیتا تھا، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو وہ کیا کرتے کہ بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے، بجائے اس کے کہ وہ سیدھے ہوتے، اپنے اس وعدے سے پھر جاتے، وہ وعدہ جو ہے وہ پورا نہ کرتے اور وعدہ فوری جو ہے وہ عہد شکنی میں لگ جاتے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جیسے ہی وعدہ پورا ہوتا، جیسے ہی وہ ایک مدت پوری ہوتی، ایک مدت تک عذاب ہٹتا تو فوری وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اللہ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے سب سے پھر انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور پھر ہم نے انہیں جو ہے وہ دریا میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ غرق کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم کو پھر وارث بنایا زمین کا، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، جو اس زمین کے اندر جو ہے وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، جنہیں مشارق میں یا مغارب میں یعنی زمین کے اندر جو ہے انہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا، ہم نے اسے جو ہے وارث بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور اس وقت جو وعدہ تھا تیرے رب کا، حسن کلمات، اچھے کلمات جو ہے بنی اسرائیل پہ آ کے پورے ہوتے ہیں، بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کی وجہ سے، جو انہوں نے صبر کیا اس کی وجہ سے رب کی طرف سے ان کے لیے اچھائی کا، نیکی کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے
فرعون کو اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا سب کو جو ہے وہ برباد کر دیا، دمرنا، برباد کر دیا۔ ما کان یصنع فرعون، جو کچھ فرعون نے بنایا، اس کی قوم نے بنایا، سب کچھ کو ہم نے برباد کر دیا۔ وما کانوا یعرشون، اور جو کچھ جو ہے وہ اپنے لیے یعنی اونچی اونچی جو عمارتیں بناتے تھے، جو انہوں نے اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھی، سب کو درہمبر کر دیا۔ یعرشون یعنی جو وہ گھر بناتے رہے، وہ سارے کے سارے ہم نے وہ ان کے سارے کے سارے برباد کر دیے۔ بما کانوا یعرشون۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے دریا پار کروا دیا، فرعون سے نجات مل گئی، دریا پار کر کے نکل آئے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، یہاں کے آگے آئے تو ایک قوم دیکھی جو پتھروں کے آگے پوجا کر رہی ہے، جو بتوں کے آگے پوجا کر رہی ہے۔ اب یہ دریا سے جو پار ہوئے ہیں وہ بڑا معجزہ ہے، وہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ فرعون کیسے غرق ہوا، یہ کیسے نجات پائے، وہ اللہ تعالیٰ آگے چل کے آیات میں بیان کرے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم کی عقل پہ حیران جائیے کہ اللہ نے انہیں دریا پار کروا کے اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے، بہت بڑی نشانی دکھائی ہے۔ تو آگے آئے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، بتوں آگے جھکتے ہیں، تو موسیٰ سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جیسے انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یعنی ان کا معبود سامنے پڑا ہوا ہے نا، اس طرح کا ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہا کتنی تم جہالت والی قوم ہے، کتنے بڑے جاہل ہو کہ ابھی تو تمہارا رب تمہیں نجات دے رہا ہے، ابھی تو اتنے بڑے بادشاہ کے مقابل میں غرق کر دیا اس نے، اور تم جو ہے اس سے نکل گئے ہو، اور اب یہاں کے بت والوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بت کا کوئی معبود بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہو سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، متبرم کوئی کام کی ویلیو نہیں ہے، یہ جو مشرک کر رہے ہیں، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ جس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یہ سب کچھ برباد ہوگا اور باطل ہو جائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، وہ لوگوں اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو تمہارے لیے معبود بنا کے دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسی اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پہ، اس دور میں تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی۔ فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، فرمایا یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، فرعون اور فرعون کے لشکر سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، بہت تکلیف دہ عذاب تمہیں دیتے تھے۔ کون سا عذاب تھا؟ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہاری بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے اپنے گھر اپنے لیے، اور جو ہے تمہارے بیٹوں کو جو ہے ذبح کر دیتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس اللہ تعالیٰ کی نجات دینے میں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اللہ اکبر۔ اور اس بلا ان کا ایک دوسرا معنی آزمائش بھی کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس فرعون کے اس عذاب دینے میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، اس نجات میں تمہارے لیے انعام تھا، یا اس فرعون کے تمہیں یہ تکلیف دینے میں تمہارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو دیکھ کے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں اور ان نافرمانوں کی طرح نہ بنیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی تھی۔ اصل مقصد ان آیات، ان واقعات سے قرآن مجید کا یہ ہے تاکہ بعد کے لوگوں کو عبرت دلائی جائے اور سمجھایا جائے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، یہ واقعہ کافی لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو ہم مزید اس کے جو آگے کی آیات ہیں ان کو ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔
آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح طرح سننے کی اور صحیح طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عمل کی چیزیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں عبرت کی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔